اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیٹاگوریکلی جو ہے اس کو رد کر دیا. اس سے پہلے اگر اجازت دیں ایک لمحے کے لیے, مریم نواز صاحبہ نے اسی سٹوری کے حوالے سے ایک اجلاس کیا ہے. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدر خصوصی اجلاس ہوا ہے, جس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار. یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہ کس پہ پرچہ ہوگا, والد پہ کس طرح ہو گیا. گاڑی سے باہر خطرناک انداز سے لٹکنے یا اس طرح کی حرکت کرنے پر گاڑی بند کر دی جائے گی. ون ویلنگ یا خطرناک طرز ڈرائیونگ پر مقدمہ درج ہوگا. بیدیاں اور دیگر روڈز پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کا حکم. پنجاب کے 372 اور لاہور کے 77 پوائنٹس کی ری ماڈلنگ پر غور. ٹریفک چلان کے ساتھ ویڈیو اور تصویر ثبوت منسلک کرنے کی ہدایت. ثابت کرنا پڑے گا تصویر کے ساتھ. ٹریفک جام کی پیشگی نشاندہی کے لیے روڈ سائڈ ڈیجیٹل سکرین لگانے کا حکم, اور اس کے ساتھ دوران ڈرائیونگ موبائل کے استعمال پر بھاری جرمانہ عائد کرنا پڑے گا. تاڑی تے ساری تنخواہ کو رئیس صاحب عہدے چی جائے گی جرمانے چی. بڑے روڈز کے اطراف میں سامان سے لدی ٹرالیاں کھڑی کرنے پر پابندی. خراب یا بند ہیڈ لائٹس کے ساتھ ڈرائیونگ پر سخت کارروائی. ٹریفک پولیس کی یونیفارم تبدیل کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کی 5 کیٹیگری بنانے کا اصولی فیصلہ. انفورسمنٹ آفیسر, ٹریفک ریگولیٹر, ایجوکیشن لائسنسنگ اور پبلک سروس آفیسر کی کیٹیگری بنائی جائے گی. شفافیت کے لیے ٹریفک وارڈن ان کیمرہ ٹریفک چالان کریں گے. وزیر اللہ مریم نواز شریف نے ٹریفک پولیس کو جدید ترین پیٹرول وہیکل اور جدید ترین آلات دینے کی منظوری دے دی ہے. ٹریفک کے نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی, ٹھوس اور پائیدار اقدامات کرنے ہوں گے. ٹریفک حادثات کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے مؤثر اقدامات ہی کامیابی ہیں. خود نکل کر شہر کے مختلف سڑکوں پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لوں گی. اچھا, اس میں بڑی خبریں ہیں. اس میں مریم نواز میں بڑی کافی ساری خبریں. پہلے میں آپ کو والد صاحب والا اور وہ آپ نے کیا جی کہ پرچہ والد پہ ہوگا. اچھا, اس میں ایک بات دیکھیں, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ نگران سیٹ اپ تھا, محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. تو ڈی ایچ اے میں کوئی ایک بچہ تھا جس نے گاڑی بڑی تیز چلا رہا تھا, کم عمر بچہ تھا. اس نے ایک فیملی کی گاڑی کو روند ڈالا. ان میں 6 میرا خیال فیملی ممبران تھے, سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد بڑی سختی کی گئی اور یہ مشن بنا لیا گیا بڑے لیول کے اوپر. بڑے بڑے افسران نے مشن بنا لیا کہ جو چلان بچہ چھڑنا نہیں. اچھا, اب ہوا کیا کہ بہت ساری فیملیز ایسی تھیں کہ جن کے بچے باپ نہیں ہے, تو بچے نہیں نوکری پہ جانا ہے, وہ اسی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, پڑھنے جا رہا ہے اور آ رہا ہے, بہن کو لے کے جا رہا ہے. نہیں لوگوں کے وسائل اتنے. تو میں نہیں اس کو کہہ رہا کہ جو کم عمر بچہ ہے جو 18 سال سے کم ہو رہا ہے, جس کا لائسنس نہیں ہو سکتا, وہ موٹر سائیکل گاڑی چلائے. لیکن انہوں نے, یہ قانون ساز لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہے, اتنا ظلم کیا ہے, یہ پرچے دے کر معصوم بچوں پر جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کوئی او لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی اے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے, ان کے اوپر ایف آئی آر دے دی. اور ایف آئی آر میں وہ جو ہم نے ابھی چند دن پہلے وہ جو ہوٹل آئی کی بات کر رہے تھے, اسے سی آر او سسٹم ہے, کہیں بھی شناختی کارڈ نمبر لگائیں گے تو اس بچے کا وہ ریکارڈ آ جائے گا. اس کا پھر یہاں پہ آ کے بڑے سینئر پولیس افسران نے, سی ٹی او جو اس وقت کے لاہور کے تھے, انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ باہر نہیں جا سکے گا, وہ یہ نہیں کر سکے گا, وہ یہ نہیں. مجھے حیرت ہو رہی تھی, یہ کون لوگ ہیں یار, اپنے فیوچر کو, بچوں کو ان کی ایک غلطی کے اوپر ان کا فیوچر برباد کر رہے ہیں. آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ اب آپ کا جب تک مقدمہ ختم نہ ہو, وہ ریکارڈ لکھا گیا. ایک بچے نے باہر پڑھنے جانا, اسکالرشپ مل گئی ہے, جب اس کو آپ یہاں سے پولیس سرٹیفکیٹ دیں گے تو اس میں وہ لکھا ہوگا کہ جناب اس کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہوئی, ٹریفک وائلیشن کی ایف آئی آر درج ہوئی. تو وہ تو اب بچے کا ہو سکتا ہے, اس کا ویزا کینسل کر دیں گے, بھائی تم نے وہاں ٹریفک وائلیشن کرے, تمہارے ہمارے یہاں پہ کہ تمہارے پہ پرچہ درج ہو گیا. یہ اتنا ظلم ہوا. میری اس وقت اس سے جو ہوم سیکرٹری صاحب تھے ان سے میری بات ہوئی, ابھی مینگل صاحب سے 2-4 دفعہ بات ہوئی کہ یار ان چیزوں کو اوپر اس کو ختم کریں, پرچے جو بچوں کے اوپر یہ والے پرچے ہوئے. اب یہ والی اگر بات جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے, اگر تو یہ اس کی جو میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات سے مقدمہ درج ہوگا, وہ اس کے اوپر ہوگا جو گاڑی دے گا, جو گاڑی کا مالک ہوگا, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے. یہ اچھا ہونا چاہیے نا. اگر میرا بیٹا ہے وہ انڈر ایج ہے اور وہ میری گاڑی کی چابی اٹھا کے لے جائے اور باہر کسی کو نیچے دے دے, کہیں پہ کسی اور کا نقصان کرے, اس کا اپنا نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ پرچہ میرے پر ہی ہونا چاہیے. جیسے کہ
پتنگ بازی کا ایکٹ میں ترمیم کی گئی. انہوں نے کہا کہ ڈور پھرنے سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر اینڈ اس میں پتنگ بازی کم کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امپلیمنٹیشن ہوئی قانون کے اوپر. قانون انہوں نے کیا بنایا یا خود سے تھا جو یہ تھا کہ جس چھت کے اوپر کوئی بچہ پتنگ اڑا رہا ہے, چھوٹا سا بچہ, ظاہر ہے پولیس نے اس کو تو نہیں لے کے جانا, اس گھر میں سے جو بھی بندہ بیل دی بندہ آیا اس کو پکڑا, لے کے جا کے پرچہ دے دیا پرچہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ ابا اما نے 2 گتھی تریاں تے پتنگ ڈور فارغ ہو گئی. اب لاہور میں پتنگ بسنت یہ وہ آپ کو پتہ ہے ختم ہو گئی, اور جہاں جس ایریا میں بھی پتنگ بازی ہو رہی ہے تو SHO فارغ ہو جاتا ہے. اب اگر یہ والا ہو رہا ہے تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہے. مجھے یہ پیرنٹس اب کیا گاڑیوں کی چابیاں جو ہے نا یوں کر کے سویا کریں گے کہ باپ سو رہا ہے, ماں سو رہی ہے, اور بچہ گاڑی لے کے نہ نکل جائے اور چھت کو تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھ کے سوئیں. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣ. اب جو نقصان ہوا, جو نقصان مجھے ایک بات بتائیں, بچے کو دیکھیں گاڑی دینی نہیں چاہیے. ایسی حرکت کرنے والے کو ہی بچہ کہتے ہیں نا. اگر وہ اتنا سمجھدار ہو اور اس کو اتنی سینس ہو کہ یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ بچہ نہ ہو تو پھر باپ ہو نا. ٹھیک ہے سر, میرا کہنے کا ایسے لیے تو ابے سے پرچہ دینا ہے, ایسے لیے تو تائی تے پرچہ دینا ہے, ایسے تو گاڑیاں تے پرچہ دینا ہے. مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کر لیا تمام ابے جاگتے رہیں جب تک بچے سو نہ جائیں, اور بچوں کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ جائیں کہ بچہ چابی لے کے تہاڈی گڈی لے کے چلا گیا تو پرچہ تہاڈے تے ہونا ہے. گنڈا ایکٹ, وہ اسپیکر صاحب ویر گئے, اسپیکر صاحب نے کہا میں نہیں مانتا کسی گنڈا ایکٹ نو. اب ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی آمنے سامنے آ گئے. اچھا, میں آپ کی بات سے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا بڑے معصوم آدمی ہیں, ان کو کسی نے مس بریف کیا. انہوں نے کہا یہ ویکھو تسی یہ قانون بنان لگے ہو تے اے جڑا قانون بن گیا نا اے تے میرا خیال پی ٹی آئی والوں دے اوتے لاگو کرن واسطے بنایا گیا ہے, تے اس تو بعد کتے خدا نہ خاصا جے وہ آ گئے پی ٹی آئی تے ساڈے تے لگنا ہے. ان کی گفتگو یہ ہے, کہتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی محکمہ داخلہ کی جانب سے تیار کردہ گنڈا ایکٹ کی مخالفت کا عندیہ دے دیا. ایسے کسی قانون کی حمایت نہیں کر سکتا, مجھے جہاں جانا پڑے میں جاؤں گا. ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی. گنڈا ایکٹ کے خلاف اگر ضرورت پڑی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پاس بھی جاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کو میرا مفت مشورہ ہے کہ عدم اعتماد لانے کی باتیں چھوڑ دیں. یہ عدم اعتماد کی بات آ گئی. اچھا, اس میں نہیں, اطلاع یہی ہے کہ ہمارا جو وزٹ تھا پنجاب اسمبلی کا دونوں کا, اس میں اطلاع یہی تھی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے بچڑ, وہ بھی ملک احمد خان کے ساتھ ہیں ایک پیج پہ کہ یہ گنڈا ایکٹ کی ہم نے مخالفت کرنی. ایک تو یہ سمجھائیں کیونکہ آپ نے وہ سارا پڑھا ہے گنڈا ایکٹ, اس پہ ریسرچ. مجھے آپ کی سٹوری کے بعد فون آنا شروع ہو گئے لوگوں کے, 2-3 لوگوں کے فون آئے مجھے نا کہ جی یہ گنڈا ایکٹ جو ہے نا کب سے لگے گا, لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں ہے. اچھا مجھے نا بڑی ہے. اچھا آپ کو فون آ رہے ہیں؟ ہاں مجھے فون آئے. ہاں جی, وہ نہیں, ان کے مطابق وہ گنڈا بن کے فون کر رہے تھے کہ ساڈا نا تو نہیں گا. اچھا میں ہنس رہا تھا, میں کہ یار آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ میں کہا میں تو تانوں کدی گنڈا سمجھے میں نے کہا یار, میں کہا میں تو بھائی میں نے آپ کو کبھی گنڈا سمجھا ہی نہیں. آپ میرے لیے ایک شریف آدمی ہے, آپ نے خود ہی سوچ لیا کہ آپ گنڈے ہیں. یعنی کہ مجھے ایسے بھی فون آئے. اچھا وہ اس طرح کے لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں جو شادی بیاہ میں وہ جو ہے نا وہ گنے وغیرہ کیری کرتے ہیں, ساتھ ڈالا شالا لے گئے, ہمیں فوٹو سیشن ہو گیا, انہوں نے بھی میرے پوچھنا شروع کرتا کہ وہ پوچھو گرائی صاحب کہ ساڈا لسٹ چ نہ تو نہیں تو شریف گنڈے نے بیچارے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں میں وہی پہلے ملک احمد صاحب والی بات جو آپ نے وہ ان کے بیان پڑھ کے سنا, میں نے نہیں سنا تھا, لیکن میں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا. ان کو کسی نے مس بریف کیا ہے. ملک صاحب بھی خود بھی ایڈوکیٹ ہیں, خود بھی وکیل ہیں. جب وہ اس کو سمجھیں گے نا خود سے ٹھنڈے دل سے, تو یہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے کے ان کے مشورے سے گنڈا ایکٹ بنایا جا رہا ہے. ایوان چلا رہے ہیں تو وہ بڑے جو ہے نا وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے. یار آپ نے دیکھے میری بات کا جواب, وہ پولیٹیشین ہے بھائی, وہ پولیٹیشین ہے. جب ان کو آپ نے ابھی بتایا کہ وہ ان کا اپوزیشن لیڈر بھی اور یہ اس ایک پیچ پہ ہیں گنڈا ایکٹ کے حوالے سے, دونوں نے کہا ہوگا جناب یہ ساڑھے خلاف استعمال ہوئے گا. اچھا ایک چیز کو آج دوبارہ میں دوسری چیز یہ بتا رہا ہوں, قوانین جو ہوتے ہیں نا, قوانین سیاسی حکومتوں میں, اسپیشلی ہمارے ملک میں, کیا پوری دنیا میں, قوانین ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں, ہوتے رہیں گے, ہمیشہ ہوتے رہے ہیں, ہوتے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے ہمیشہ. یہ چیز اب یہ چھوڑ دیں, چاہے وہ گنڈا ایکٹ ہے یا کوئی بھی ایکٹ ہے. اب ہمیں جو ہے نا لمبی ہو گئی ہے, دوبارہ کرنی پڑے گی. آخر میں یہ بتا دیں اپنا تجربہ, کیونکہ ہم نے یہ آپ کا کلپ چلانا ہے. اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سی ایم پنجاب کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا سی ایم صاحب اسپیکر صاحب کو منا لیں گے؟
جو اب اس آپ کے اس پروگرام کے بعد جو شور پڑے گا نا، جو غدر مچے گا، جو غدر میں بول رہا ہوں غدر بچنے کا، اگر تو یہ مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ پنجاب کو غنڈوں سے پاک کرنا اور عوام کو فری ایسی زندگی دینا کہ میں اپنا موبائل اگر بیٹھا ہوں پارک میں اس کے بینچ پہ بھول گیا ہوں تو 2 گھنٹے بعد آ کے واپس اپنا موبائل اٹھا کے لے کے جاؤں، تو پھر تو اگر تو اس کام کے لیے ہے، سیاست کے لیے نہیں، تو پھر ملک احمد خان صاحب کامیاب نہیں ہوں گے، مریم نواز صاحبہ یہ غنڈہ ایکٹ کو لے کر آئیں گے۔ اگر اس کے اندر واقعتاً کوئی یہی ایجنڈا ہے تو ملک احمد خان صاحب مریم نواز صاحبہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں۔